بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل اپنی قدرت کاملہ اور اپنا قدیر ہونا، اپنی قدرت کے کرشنے اور اپنی قدرت کی پاور دکھلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ، جوار کہتے ہیں کشتیاں کو، منشآت اونچی اونچی کشتیاں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ جو اونچی اونچی کشتیاں فی البحر سمندر میں چل رہی ہیں، کل اعلام دور دراز سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ چلتا ہوا آ رہا ہو، دور دراز سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ چلتا ہوا نظر آ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَهُ، یہ بھی اس کے کنٹرول میں ہے، یہ بھی اس کے تصرف میں ہے۔ یہ تمہارا سسٹم، تمہارا نظام، تمہارا ویدر سسٹم، تمہاری یہ ساری جتنے بھی طاقتیں ہیں، یہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ پر بھی یہ لفظ موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں جو ہے اس کو بیان فرمایا، اور وہ 25واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو، الجوار اونچی اونچی کشتیاں، فی البحر سمندر میں، کل اعلام پہاڑوں کی طرح چل رہی ہے۔ آگے فرمایا اِن یشاء یسکن الرِّیحَ، اچھا آپ کو پتہ ہے یہ سمندری نظام جو ہے اس کا تعلق ہواؤں سے ہے، اس کا تعلق ہواؤں سے ہے۔ اگر ہوائیں چلتی رہیں تو آپ کا سمندری نظام چلے گا، آپ کی یہ کشتیاں چلیں گی، پہاڑوں کی طرح نظر آنے والے یہ جو اونچی اونچی سمندری سفر ہے یہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِن یشاء یسکن الرِّیحَ، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، پھر تمہاری کشتیاں سمندر میں رکی کی رکی رہ جائیں۔ یہ بتاؤ تم پہاڑ گھسیٹ کر کیسے لاؤ گے ساحل سمندر پر؟ اتنی بڑی بڑی کشتیاں کیسے اٹھا کر کے لاؤ گے؟ فرمایا یہ رب کا نظام ہے جو ہواؤں کے ذریعے چلا رہا ہے، مگر اب ہواؤں کے دو رخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور رحمت بے پایہ کی ایک اور دلیل پیش فرماتا ہے، اے اہل مکہ تم تجارت پیشہ ہو اور روز تم بحر بر میں سفر کرتے ہو، یہ بتاؤ یہ بادبانی جہاز جو پہاڑوں کی طرح بلند و بالا اور محلوں کی طرح آرام دہ بھی ہوتے ہیں، باہر سے پہاڑ نظر آتے ہیں اور اندر بندہ چلا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے 5 اسٹار ہوٹل میں آ گیا۔ اللہ اکبر، اور وزنی سامان اٹھائے پانی کی سطح پر تیرتے جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی ہواؤں کو چلنے سے روک دے تو تم کس طرح ان بھاری بھرکم جہازوں کو گھسیٹ کر منزل مقصود تک پہنچاؤ گے؟ یا ان نرم نرم ہواؤں کے بجائے جن کے بل پر تمہارے جہاز خرامہ خرامہ ساحل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اگر تند و تیز طوفان بھیج کر تمہارے کرتوتوں کے باعث تمہیں غرق کر دے تو تم کیا کر سکتے؟ بتاؤ تو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نظام میں چلا رہا ہوں۔ اچھا ہم لوگ اپنا تجربہ کریں، ہم میں سے کوئی بڑے سے بڑا آدمی یہ چھوٹا سا پتھر اٹھا کر کے اس پر تیرا کے دکھلا دے، پانی کے اوپر تیرا کے دکھلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، فرمایا یہ بھی تمہارا کوئی کام نہیں ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو یہ طریقہ بتایا تھا، یہ سلیقہ سکھایا تھا اور یہ گر سکھایا تھا کہ کشتیاں یوں بنتی ہیں، ویسے تو پتھر اور پہاڑ اور یہ لوہا جو ہے پانی کے اوپر تیرتا نہیں ہے، یہ گر بھی میں نے بتایا تھا کہ تم اس طرح کرو گے تو پھر پانی کے اوپر میں اس کو تیرا کر کے چھوڑ دوں، یہ بھی میں نے بتایا تھا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ بنوایا تھا، نوح علیہ السلام کہا تھا۔ اللہ اکبر، اتنے بے بس اور ضعیف ہو کہ تم رب العالمین سے اکڑے رہو،
اپنی حقیقت کو پہچانو اور ان سرکشیوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ہواؤں کے دو صورتیں ہیں، اگر موافق آ جائیں تو پھر آپ کی کشتیاں چلتی ہیں، اور اگر مخالف سمت سے ہوا شروع آ جائے تو پھر طوفان آ جاتے ہیں، پھر تمہاری کشتیاں تمہاری جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ہواؤں کا چلنا ہمیشہ کے لیے موقوف کر دیا جائے یہاں تک کہ جہاز وسط سمندر میں کھڑے رہ جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سخت طوفان آ جائیں اور جہازوں کو الٹ کر کے رکھ دیا جائے، اور پرانے بادبانی جہاز کی جگہ آج کل سسٹم بجلی اور ایٹمی توانائی سے چلنے والے جہازوں نے لے لی ہے، لیکن سمندر میں اٹھنے والے طوفانوں کی قہرمانیوں کے سامنے ان کی حیثیت بھی ایک تنکے کی طرح۔ جیسے پہلے جب یہ جدید سسٹم نہیں تھا اس وقت کشتیاں ڈوب جاتی تھیں، چلو ٹھیک ہے سسٹم نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ طوفان کہاں سے اٹھ رہے ہیں، موجیں کہاں سے تیز ہو رہی ہیں۔ آج تو تمہیں پتہ چل جاتا ہے نا، تب بھی اگر ہم چاہیں تو تمہیں دریا برد کر دیں اور دریا میں غرق کر دیں، تمہارے اتنے بس میں نہیں ہے کہ تم اس کو بچا سکتے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں ہر درجہ کمال صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا، فرمایا کہ جب وہ سمندر میں کشتیاں برباد کرتا ہے، رب کو بندے ڈبونے میں خوشی نہیں ہے، رب کو مال تباہ و برباد کرنے میں خوشی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہم جو ہے زمین پر جو ہے وہ زلزلہ برپا کرتے ہیں، اور آسمان سے جو ہے وہ بارش برسا دیتے ہیں اور پتھر برسا دیتے ہیں۔ فرمایا مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، جیسے تمہارے کرتوت ہوں گے، تمہارے رویے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ویسا ہی ظاہر ہوگا۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کئی مقامات پر، اور یہ خوبصورت الفاظ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فرمایا یہ جب سمندروں پر چلتے ہیں پہاڑوں کو لے کر کے اور ان کشتیوں کو لے کر کے چلتے ہیں، تو فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ جب وہ کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دینا، یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں ساحل مراد تک پہنچا دینا، یا اللہ طوفان سے بچا لینا۔ یا اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، ہماری جو عادت ہے، ہماری جو فطرت ہے، فرمایا تم یہ کرتے ہو فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات دیتا ہے، ساحل سمندر تک پہنچاتا ہے، تو پھر تم رب کے پھر نہ شکرے ہو جاتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ بتاؤ ان سمندروں میں، ان موجوں میں، ان دریاؤں میں ان کشتیوں کو کون چلاتا ہے؟ یہ تمہارا سسٹم نہیں چلاتا، جب تک رب چاہتا ہے تو وہ چلتی ہیں، جب رب چاہتا ہے تو ڈبو دیتا ہے، تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آئیے اس پر میں آپ کو ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا ایک بیٹا تھا، وہ اکرمہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوا۔ لما فتح رسول اللہ مکہ تھا ذهب فارغ منها، جب فتح مکہ ہوا اس وقت وہ ایمان نہیں لایا تھا، تو وہ وہاں سے بھاگا۔ اس نے بولا اب تو بچنے والی کوئی صورت نہیں ہے اور ہم نے کلمہ نہیں پڑھنی۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا یہ بیٹا اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اور فلما رکب فی البحر، یہ کشتی پر سوار ہوا، لیذهب الی الحبشۃ، تاکہ حبشہ کی طرف نکل جائے۔ اذ ضربت بہم السفینہ، اچانک کیا ہوا، تیز موجیں اٹھی اور تیز ہوائیں آئی تو سفینہ جو ہے وہ جھولنے لگا، کشتی ڈوبنے لگی، کشتی ڈوبنے لگی۔ فقال اہلها، کشتی بانو نے کہا، کشتی چلانے والوں نے کہا یا قوم اخلصوا لربکم الدعاء، اے قوم اس وقت اگر تمہیں کوئی بچا سکتا ہے تو تمہارے بت نہیں بچا سکتے، حکم الحاکمین بچا سکتے۔ اس وقت تمہیں کوئی نجات دے سکتا ہے تو رب العالمین دے سکتا ہے۔ تو اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں لا ينجى فإنه ها هنا إلا هو، قال اکرمہ واللہ لئن كان لا ينجي في البحر غیرہ فإنه لا ينجي في البر أيضا غیرہ، کہنے لگا اگر سمندر میں
اس کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے تو سمندر کے باہر بھی اس کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ ابو جہل کے بیٹے نے اس وقت ایمان نہیں لایا تھا اور اس نے کہا اللہم لک علی عہد لئن خرجت لأذهبن فلأضعن یدی فی ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اے میرا رب تو کرم کر، مہربانی کر، مجھے بچا لے، میں قسم اٹھاتا ہوں میں خیر و عافیت سے یہاں سے نکل گیا تو پھر میں واپس جاؤں گا محمد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں گا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں گا، اور پھر وَلَأَجِدَنَّهُ رَؤُوفًا رَحِيمًا، اور میں اس کو تو بڑا رؤوف اور رحیم دیکھتا ہوں۔ فَقَانَ كَذَلِكَ، ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر یہ سمندروں، یہ زمین و آسمان کا نظام میں ہی چلا رہا ہوں، سورج کو ٹائم پر میں چلاتا ہوں، تو کشتیاں بھی تم نہیں چلاتے، کشتیاں بھی میرے کنٹرول میں ہیں، کشتیوں کی چلانے والے ہوائیں بھی میرے کنٹرول میں ہیں، میں جب چاہتا ہوں ہوائیں نرم کر دیتا ہوں، تمہاری کشتیاں خیر و عافیت سے چلتی ہیں، اور جب چاہتا ہوں طوفان میں بدل دیتا ہوں اور تمہاری کشتیوں کو غرق کر دیتا ہوں۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسانوں بتاؤ تو صحیح تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ اللہ ہمارے درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔